جب حزقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا۔ اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبناہی یرمیا کی بیٹی تھی، اور جو کچھ یہویاکیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ اور اس کی سلطنت کے 90 برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکدنضر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کے 90 دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا، اسے یریحو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس حمات کے علاقہ میں لے گئے، اور اس نے صدقیہ پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب امراء کو بھی ربلا میں قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال لی، اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا، اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانہ میں رکھا۔ اور شاہ بابل نبوکدنضر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 10ویں دن جلوداروں کا سردار نبوزردان جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا یروشلم میں آیا۔ اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے شہر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں اور محتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوزردان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نبوزردان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاگستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا سب پیتل بابل کو لے گئے، اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور باسن اور انگیٹھیاں اور لگن اور دیگیں اور شمعدان اور چمچے اور پیالے، غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو، اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ 2 ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ پیتل کے 12 بیل جو کرسیوں کے نیچے تھے جن کو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ہر ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اور 12 ہاتھ کا سوت اس کے گردا گرد آتا تھا، اور وہ 4 انگل موٹا تھا، یہ کھوکھلا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 5 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور نار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح کے تھے، اور چاروں ہواؤں کے رخ انار کی کلیاں 96 تھیں، اور گردا گرد جالیوں پر 100 تھیں۔ اور جلوداروں کے سردار نے سرایہ سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 7 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور شہر کے سردار کے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے آدمیوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، ان کو جلوداروں کا سردار نبوزردان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقہ کے ربلا میں ان کو قتل کیا۔ سو یہودا اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبوزردان اسیر کر کے لے گیا۔ 7ویں برس میں 3023 یہودی، نبوکدنضر کے 18ویں برس میں وہ یروشلم کے باشندوں میں سے 832 آدمی اسیر کر کے لے گیا۔ نبوکدنضر کے 23ویں برس میں جلوداروں کا سردار نبوزردان 745 آدمی یہودیوں میں سے پکڑ کر لے گیا،
یہ سب آدمی 4600 تھے، اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 25ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل اویل مردک نے اپنی سلطنت کے پہلے سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے باتیں کی، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر یعنی مرنے تک شاہ بابل کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔ آمین۔